السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیل احمد آفیشیل۔ آپ کی خدمت میں پیش ہے شکیل احمد آفیشیل کی ایک نئی پیشکش۔ آپ نے کبھی فیس بک پر اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ فیس بک پر اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو فیس بک آپ سے آپ کا نام، آپ کا پتہ، آپ کا پورا پتہ، آپ کا ای میل آئی ڈی اور آپ کا فون نمبر مانگتا ہے، اور پھر فیس بک آپ کے پورے ڈاٹے کو محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر آپ کی ہر حرکت فیس بک کی نظر میں رہتی ہے۔ آپ کے کمنٹس، آپ کے ریپلائی، آپ کے ویڈیوز، آپ کے فوٹوز، آپ کی اچھی باتیں، آپ کی گالیاں، سب کچھ فیس بک دیکھتا رہتا ہے، اور وہ جب چاہے آپ کو کان پکڑ کر کسی غلطی پر فیس بک کی دنیا سے نکال سکتا ہے، اور آپ اس کے کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ فیس بک جو ایک صرف کمپنی ہے، جب اس کے پاس اتنا اختیارات ہے، جب اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے پورے ڈاٹے کو محفوظ کر سکتی ہے، آپ کے ہر حرکت پر نگاہ رکھ سکتی ہے، اور جب چاہے آپ کو آپ کے کسی بھی غلطی پر کان پکڑ کے نکال بھی سکتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ کو بند کر سکتا ہے، اور آپ اس کے کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ تو ذرا سوچئے کہ وہ اللہ جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، کیا اسے یہ اختیار نہیں کہ وہ ہماری ہر سانس پر نگاہ رکھے، اور جب چاہے جسے چاہے جس طرح چاہے اس دنیا سے باہر نکال دے؟ جی ہاں، یقیناً وہ ایسا کر سکتا ہے۔ جب چاہے جسے چاہے موت دے کر اس دنیا سے باہر نکال کر اپنے سامنے پیش کر سکتا ہے، اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ تو کہتا ہے کہ تم بادشاہ ہو تو کیا، وہ بادشاہی تو میں نے ہی تمہیں دیا ہے، میں جب چاہوں گا تمہاری بادشاہی کو چھین لوں گا اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تم فقیر ہو تو کیا، تم امیر ہو تو کیا، تم غریب ہو تو کیا، میں جب چاہوں گا تمہاری اس دنیاوی زندگی کے اکاؤنٹ کو کلوز کر کے تمہیں باہر نکال سکتا ہوں، اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، یہی زندگی ہے اور یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ جی ہاں، یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، اور یہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا سے دل لگانے والے بڑے ہی گھاٹے میں رہتے ہیں۔ جس نے بھی اس دنیا سے دل لگایا ہے، دنیا نے اسے دھوکہ ہی دیا ہے۔ آج جو مال میرے ہاتھ میں ہے، کل وہ کسی اور کے پاس ہوگا، اور میں اپنی کچی قبر میں تنہا اپنے اعمال کا بدلہ لے رہا ہوں گا۔ دنیا کا عظیم پہلوان گاما، جس نے دنیا کے بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست دی، جس کی روزانہ کی خوراک 20 سیر دودھ، 3 سیر گھی اور آدھا سیر مکھن اور طرح طرح کی چیزیں تھی، لیکن جب اسے بیماری نے بستر پر پٹکا تو اسے اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے چہرے کے اوپر سے ایک مکھی کو بھی اڑا سکے، اور اس کی خوراک سمٹ کر ایک پیالی دودھ رہ گئی تھی، اور اس پہلوان کو بھی منو مٹی کے نیچے سونا پڑا۔ کیسر و کسریٰ اور فرعون جو اپنے وقت کے بڑے بادشاہ تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کیا تھا، لیکن جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آیا تو اسے نشان عبرت بنا کر چھوڑا، اور پھر اس کی بادشاہی اور خود ساختہ خدائی کوئی کام نہ آ سکی۔ اس زلزلے کا وقت قریب آ چکا ہے جس کی خبر قرآن پاک نے دی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، ہر حمل والی اپنے حمل کو جن دے گی۔ تم لوگ دیکھو گے کہ لوگ نشے میں لڑکھڑا رہے ہوں گے، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ دراصل اللہ کا عذاب ہوگا جو بڑا سخت ہوگا۔ جب اس دنیا میں زلزلہ آتا ہے تو زلزلہ آنے سے پہلے انسان نہیں جان پاتا، لیکن انسان سے بہت ہی چھوٹی سی مخلوق چھوٹی جو زلزلہ آنے سے پہلے ہی زلزلے کو محسوس کر لیتی ہے، اور وہ اپنے بلوں سے نکل کر کھلے میدان میں چلی جاتی ہے۔ سانپ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا شعور بخشا کہ وہ زلزلہ آنے سے پہلے ہی زلزلے کو بھانپ لیتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ 4 فروری 1975 کی رات چین کے کسی شہر میں لوگوں نے دیکھا کہ سانپ اپنے بلوں سے نکل کر بھاگے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اسے آفت کی نشانی سمجھا اور گھر بار چھوڑ کر چلا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ گھنٹوں بعد ایک بہت بڑا زلزلہ آیا جس میں ہزاروں جانیں ہلاک ہو گئی۔
مینڈک بھی زلزلے کے آنے سے پہلے ہی زلزلے کو محسوس کر لیتا ہے۔ پرندہ سب سے آخری نشانی ہوتے ہیں، انہیں سب سے آخر میں پتا چلتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے، اور پھر زور زور سے شور مچانے لگتے ہیں اور درختوں سے اڑ اڑ کر بھاگے جانے لگتے ہیں۔ وہ صرف خود کو ہی ہوشیار نہیں کرتے بلکہ شور مچا کر آس پڑوس کو بھی ہوشیار کرتے ہیں کہ نکلو بھاگو، آفت آنے والی ہے۔ لیکن انسان زلزلے کو اس وقت محسوس کرتا ہے جب زلزلہ آ چکتا ہے، جب زمین ہلنے لگتی ہے، جب اس کی خود کی بنائی ہوئی عمارت اس کے لیے موت کا سامان بننے لگتی ہے۔ اگر چونٹی، سانپ، مینڈک اور پرندوں کی طرح انسان کو بھی پہلے پتا چل جائے کہ زلزلہ آنے والا ہے تو آدمی پہلے سے ہی اس زلزلے کے لیے تیار ہو جائے اور اس سے بچنے کے لیے کچھ سامان تیار کرے۔ اگر ہمیں بھی سانپ، مینڈک، پرندے اور چونٹی کی طرح پہلے سے پتا چل جائے کہ اس دنیا میں زلزلہ آنے والا ہے تو ہم پہلے ہی اس کی تیاریاں کر لیں گے اور اس سے بچنے کے لیے، اس سے حفاظت کے لیے سامان تیار کر لیں گے۔ لیکن کیا ہم نے اس زلزلے کے بارے میں کوئی تیاری کی جس کے بارے میں قرآن نے ہمیں خبر دیا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے اور وہ زلزلہ بہت قریب ہے اور روز بروز اس زلزلے کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے اور اس زلزلے کی نشانی روز بروز ظاہر ہوتی جا رہی ہے، پتہ نہیں کہ کب آ جائے۔ آئیے نا ہم اس زلزلے کے لیے کچھ تیار کرتے ہیں، اس زلزلے سے بچنے کے لیے کچھ سامان فراہم کرتے ہیں، اور بہت آسان ہے، اور وہ اس طرح کہ ہم اپنے ہر کام میں صرف ایک بات کا خیال رکھیں کہ اس کام سے ہمارا رب ناراض تو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ناراض ہو رہا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں۔ اور میں آخر میں آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ اس مفید پیغام کو دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔